السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم چہارم کلاس کی اردو کا سبق نمبر 3 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہمارے پاس ہے مثالی معلم۔ تو اسٹوڈینٹس، سب سے پہلے ہمارے پاس جو تلفظ دیے گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ تلفظ سیکھیں۔ وہی، اقرا، مختصر، نفع بخش، غسل، تشبیہ، عیب۔ اب اسٹوڈنٹس ہم کہانی پہ آتے ہیں۔ آپ نے بڑے غور سے اس کہانی کو سننا ہے۔ یہ ایک طالب علم کی کہانی ہے، مثالی طالب علم کی کہانی۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی دیواریں اٹھاتے ہوئے دعا کی تھی، اے رب، ان لوگوں میں خود انہی کی قوم میں سے ایک ایسا رسول بھیج دیجئے جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور انہی کی اولاد میں سے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی، اس کا پہلا لفظ اقرا تھا، یعنی پڑھ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیم و تربیت کے ذریعے سے انسانوں کی زندگی میں ایسی تبدیلی لائے کہ تاریخ میں جس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلیم کے اصول آج بھی مؤثر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم میں ایک خاص بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو نہایت صاف اور واضح ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختصر اور جامع بات کرتے، الفاظ کم مگر پر اثر ہوتے۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین علم وہ ہے جو نفع بخش ہو، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اللہ کی قسم، وہ مومن نہیں جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لہجے میں محبت اور دل سوزی ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میٹھی باتیں کرتے جو دل پر اثر کرتی اور سننے والا عمل کے لیے تیار ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی ایسی بات نہیں کرتے تھے جس سے کسی کو تکلیف پہنچے اور اسے غصہ آئے۔ ایک دفعہ ایک صحابی کھانا کھا رہے تھے، کھانے کا انداز مناسب نہیں تھا، کبھی ہاتھ پلٹ کے ایک حصے پر پڑتا اور کبھی دوسرے حصے پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو فرمایا، جب تم کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھ لیا کرو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنی طرف سے کھایا کرو۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ سبھی کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب بھی آپ کھانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ۔ تو اب ہم نیکسٹ پیج پہ آتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس بڑے غور سے سنیے، اس میں بہت سی باتیں ہیں جو ہمیں سیکھنی ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوال و جواب کے ذریعے سے بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دین کی تعلیم دیتے۔ ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے پوچھا کہ تم میں سے کسی کے گھر کے آگے نہر بہہ رہی ہو اور وہ روزانہ 5 مرتبہ اس میں غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر میل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پر ذرا بھی میل باقی نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہی حال 5 نمازوں کا ہے کہ اللہ ان کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات اپنی بات کو اچھی طرح سمجھانے اور واضح کرنے کے لیے ہاتھ کے اشاروں سے مدد لیتے، اس طرح بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جاتی۔ ایک بار ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ میرے لیے کون سی چیز سب سے زیادہ خطرناک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑ کر فرمایا، یہ زبان سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ گفتگو میں احتیاط سے کام لینا چاہیے۔
اگر ہم بری باتیں کریں گے تو اس سے ہمیں دنیا میں بھی نقصان پہنچے گا اور آخرت میں بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ظاہر سی بات ہے اسٹوڈنٹس، جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل نہیں کریں گے تو آخرت میں بھی ہمیں ناکامی اور یہاں پہ بھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ایسی چیزوں سے تشبیہ دیتے جن سے لوگ واقف ہوتے۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ اس بات کا مقصد غیبت سے منع کرنا تھا، کیونکہ آئینہ صرف اس وقت عیب ظاہر کرتا ہے جب آدمی آئینے کے سامنے ہو۔ اسٹوڈنٹ، جب ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو اپنا عکس دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے فیس پہ کچھ لگا ہے یا ہماری آنکھوں میں کچھ چلا گیا ہے، وہ صاف ظاہر دکھائی دیتا ہے۔ تو اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال آئینے کی دی ہے کہ مومن مومن کا آئینہ ہے۔ آئینہ کبھی ایک بندے کی خامیاں دوسرے لوگوں کو نہیں بتاتا۔ ظاہری سی بات ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کوئی بیت ظاہر کرتے ہیں تو کسی کے سامنے اللہ تعالیٰ ظاہر نہیں کرتے، اسی طرح ہی آئینے کی مثال ہے کہ آئینہ ہماری برائیاں کسی دوسرے کو نہیں دکھاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موقع کے مطابق بات کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن باتوں کی تعلیم دوسروں کو دیتے تھے خود بھی انہی پر عمل کر کے دکھاتے تھے۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مثالی معلم ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، اس میں سیکھنے والی بات کیا ہے کہ ہم نے کیا سیکھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واضح، مختصر اور جامع بات کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نرمی، شفقت اور محبت سے بات سمجھاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسان مثالوں اور ہاتھ کے اشاروں سے بات ذہن نشین کرتے۔ اسٹوڈنٹس، ہم اس کی مشق پہ آتے ہیں۔ مشق ہے ہمارے پاس نئے الفاظ، دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس الفاظ ہے آیات۔ آیت کی جمع نشانی، قرآنی جملے۔ حکمت، دانائی، مراد حدیث رسول۔ وحی، انبیاء علیہم السلام پر نازل ہونے والا اللہ کا کلام، یعنی انبیاء پر نازل ہونے والا کلام۔ معلم، علم سکھانے والے کو کہتے ہیں۔ مدرس یا استاد جو سکھاتے ہیں اسے معلم کہتے ہیں۔ معلم استاد کو کہتے ہیں۔ غیبت، کسی کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں بری بات کرنا، کسی کی برائی کرنا۔ تشبیہ، ایک چیز کو دوسری چیز جیسا بیان کرنا، مثلا شہد جیسا میٹھا، تشبیہ دینا۔ اسٹوڈنٹس، نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہے سبق کے مطابق دیے ہوئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ تو اسٹوڈنٹس، ہم نے کہانی پڑھی تو ہم اسے بآسانی سے فل اپ کر سکتے ہیں۔ جو پوائنٹ دیا گیا ہے وہ ہے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی ایسی بات نہ کرتے جس سے دوسرے بندے کو تکلیف پہنچے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہاں پہ آپ لیڈ پینسل سے لکھ سکتے ہیں، میں ٹک کر دیتی ہوں، آپ خود رائٹ کر لیجئے گا۔ بہترین علم وہ ہے جو ڈیش ہو، نفع بخش۔ اسٹوڈنٹس، یہ پہلے کا جواب تھا تکلیف، دوسرے کا ہمارے پاس نفع بخش، اور تیسرا ہمارے پاس پوائنٹ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن مومن کا آئینہ ہے۔ تو تھرڈ پوائنٹ جو ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے، یہ زبان سب سے زیادہ ڈیش ہے، خطرناک۔ تو ہمارے پاس 4 والا پوائنٹ ہے خطرناک۔ تو اسٹوڈنٹس، لاسٹ ہمارے پاس جو پوائنٹ ہے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لہجے میں محبت اور دل سوزی ہوتی، ٹھیک ہے۔ 5 تھرڈ جو پوائنٹ ہمیں دیا گیا وہ ہے دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ تو اسٹوڈنٹس، اگر آپ نے اچھے طریقے سے اس ریڈنگ کو سنا ہے، پڑھا ہے، ذہن نشین کیا ہے، تو میں بار بار اپنی ویڈیو میں کہتی ہوں اسٹوڈنٹس کہ آپ اپنی ریڈنگ کو اچھے طریقے سے سنا کریں تاکہ آپ خود بھی تو ہم بآسانی سے سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں۔ تو اب ہم اپنا پہلا سوال دیکھتے ہیں کہ کیا پوچھتا ہے وہ سوال میں۔ خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھاتے ہوئے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ تو اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے یہ سوال جو دیا گیا ہے، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی دیواریں اٹھاتے ہوئے یہ دعا کی تھی کہ اے رب، ان لوگوں میں خود انہی کی قوم میں سے ایک ایسا رسول بھیج دیجئے جو انہیں تیری ذات یا تیری آیات سنانے کے لیے یا تیری کتاب جو قرآن مجید ہے اس کو بتانے کے لیے، اس کو عام کرنے کے لیے
भेजे, कोई ऐसा रसूल भेज दीजिए जो आपके कलाम को आम कर सके। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू की ख़ास बात क्या थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू नहायत साफ़, वाज़िया, मुख्तसर और मुकम्मल होती थी। तीसरा सवाल हमारे पास पूछा गया है, पांचों नमाजों की अहमियत बताने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी मिसाल दी। तो स्टूडेंट्स, ये पांचों नमाज़ों की अहमियत बताने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहर बहने की और 5 मरतबा इसके पानी से गुस्ल करने की मिसाल दी है। हमारे पास नेक्स्ट सवाल है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को समझाने के लिए कौन कौन से तरीके अख्तियार फरमाते। कम से कम 3 तरीके बताने हमने। तो पहला तरीका हमारे पास है हाथों के इशारों से वो समझाते थे। दूसरा तरीका मिसालों से समझाते थे, मिसालें वो होती थी जो बआसानी दूसरों को समझ आ सकें। तीसरा जो पॉइंट हमारे पास वो है आप खुद अमल करके दिखाते थे। वो महज बताते नहीं थे, वो करके भी दिखाते थे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो लास्ट सवाल है वो आप दूसरों को बात समझाने के लिए कौन सा तरीका अख्तियार करते हैं। तो ये लास्ट सवाल हमारे पास है कि मैं दूसरों को नरमी और मोहब्बत से अपनी बात समझाने की कोशिश करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, हमें भी चाहिए कि हम अच्छे अंदाज से अपने किरदार अंदाज से पेश करें और फिर मोहब्बत से हर एक से बात करें ताकि हमारा करैक्टर पढ़े लिखों वाला होना चाहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।